بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہوپ سو آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا لیکچر نمبر 34 ہے، سوشیالوجی پارٹ 1، اور آج کے اس لیکچر میں ہم نے معاشرتی انحراف کی جو ہمارے ریمیننگ ہیڈنگز تھیں وہ ہم نے کمپلیٹ کرنی ہے۔ بات کر لیں اگر پریویس لیکچر میں تو ہم نے اس میں معاشرتی انحراف کی جو 5 ہیڈنگ تھیں پہلی، ہم نے ان کو بڑی ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا، ہم نے اس کو پڑھا تھا، جن میں ناقص تربیت، والدین کی عدم موجودگی، نامکمل بنیادی ضروریات، محلے کی خلاف معمول حرکات میں شرکت، اور 5ویں ہیڈنگ جو تھی وہ ہمارے پاس تھی مذہبی اور اخلاقی کردار کی گراوٹ۔ بات کریں آج کے لیکچر کی تو آج ہم نے اپنی ہیڈنگ جو ہے وہ 6 اس سے سٹارٹ کرنا ہے، اور ہماری چھٹی ہیڈنگ جو ہے وہ ہے بے پناہ دولت کی خواہش۔ دولت اور اس کے ذرائع کے حصول میں بے شمار لوگ مذہبی، اخلاقی اور قانونی ضابطوں کو توڑ کر رشوت، بددیانتی، بے ایمانی، دھوکہ دہی، لوٹ مار، چوری، ڈاکہ زنی کا ارتکاب کرتے ہیں، کیونکہ معاشرتی زندگی میں مسابقت بڑھتی جا رہی ہے، یعنی کمپٹیشن بڑھتا جا رہا ہے، اس لیے ایک دوسرے کی تقلید میں دولت کے حصول کی ایک دوڑ معاشرے میں لگی ہوئی ہے، جس سے معاشرتی معاملات کا انحراف مسلسل ہو رہا ہے۔ یعنی ہر بندہ کیا کرنا چاہ رہا ہے کہ اس کے پاس زیادہ سے زیادہ دولت ہو، وہ ہر دوسرے بندے سے آگے نکلنا چاہ رہا ہے، چاہے اس کے لیے اس کو ناجائز طریقے ہی کیوں نہ اختیار کرنے پڑیں، لوگوں کو نقصان ہی کیوں نہ پہنچانا پڑے، لیکن وہ کیا کرے گا، ہر انسان جو ہے وہ دولت زیادہ سے زیادہ جمع کر کے ہی رہے گا۔ تو یہ کیا ایک وجہ بنتی ہے معاشرتی انحراف کی۔ 7ویں ہیڈنگ کی بات کریں تو وہ ہمارے پاس ہے لاوارث بچے۔ معاشرے میں ایسے بچوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے جو اپنے والدین اور گھریلو ماحول کی تربیت سے آزاد ہیں۔ والدین اپنے پیشہ ورانہ کاموں میں اتنے مصروف ہیں یا غربت کی وجہ سے بچوں کی تربیت اور کنٹرول کے لیے کوئی وقت نہیں بچا سکتے۔ ایسے بچے مکمل یا نصف ننگے گلیوں میں پھرتے ہیں، صحت و صفائی کا کوئی معیار نہیں، خوراک و قیام کی سہولتیں غیر معیاری ہیں، اور تربیت کے لحاظ سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ بہت جلد یہ بے راہ رو بن جاتے ہیں اور انحراف کا شکار ہو کر معاشرتی بدنظمی میں اضافہ کرتے ہیں۔ یعنی ایسے بچے جن کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، جن کی کیئر کرنے والا کوئی نہیں ہے، جن کی تربیت کرنے والا کوئی نہیں ہے، تو وہ بھی کیا بنتے ہیں، معاشرتی انحراف کی وجہ بنتے ہیں، اور پھر معاشرتی بدنظمی میں اس وجہ سے اضافہ ہوتا ہے۔ 8ویں ہیڈنگ کی بات کی جائے تو وہ ہمارے پاس ہے منشیات کا استعمال۔ معاشرے میں منشیات کا استعمال خاص طور پر نوجوانوں میں تیزی سے پھیل رہا ہے، اور وہ نوجوان جو بیکار ہیں اور کوئی پیشہ ورانہ کام نہیں کرتے اس میں ملوث ہیں۔ لوگ معاشرتی بے راہ روی میں ملوث ہیں کیونکہ انہیں درست اور غلط کا پتہ نہیں ہوتا، اور اپنی قیمتی زندگی کو معاشرتی برائیوں میں یہ ضائع کر دیتی ہیں۔ اس لیے منشیات کا استعمال بے انحراف پیدا کرتا ہے، جس سے جرائم میں اضافہ ہوتا ہے۔ اب دیکھیں منشیات کے لیے ان کو ایک بھاری بھرکم رقم کی ضرورت ہوتی ہے۔ شروع میں تو ان کو ایسے جو ہوتے ہیں منشیات فروش، وہ پہلے ان کو معمولی سی رقم کے بدلے ان کو نشہ دے دیتے ہیں۔ جب یہ عادی ہو جاتے ہیں اور نشہ ان کے لیے بہت ضروری ہو جاتا ہے تو پھر یہ لوگ ان سے بڑی رقم کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، اور پھر ان کے پاس جو رقم نہیں ہوتی پھر یہ ڈاکہ ڈالتے ہیں، چوری کرتے ہیں، اغوا کرتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں، تو جس کی وجہ سے معاشرتی انحراف پیدا ہوتا ہے۔ اور ہیڈنگ نمبر جو ہمارے پاس 9 ہے وہ دیکھیں تنگ و تاریک مکانات۔ تنگ و تاریک گلی و کوچے بھی خلاف معمولات حرکات کی پرورش کرتے ہیں۔ معاشرے میں بے راہ روی جو ہے جلد فروغ پاتی ہے، جس سے بعد میں جرائم میں اضافہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، یعنی رہائشی ایسی ہوتی ہے، سٹرکچر ایسا ہوتا ہے بلڈنگز کا، مکانات کا، کہ تاریک اور تنگ گلیاں ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے معاشرتی برائیاں بہت جلد پھیل جاتی ہیں۔ اور 10th جو ہماری 10ویں جو ہیڈنگ ہے وہ ہے فحش لٹریچر۔ عمر بلوغت میں فحش لٹریچر کا مطالعہ بھی انحراف کی وجہ بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، چاہے وہ اسٹڈی کی جا رہی ہو، چاہے اس کو سین کیا جا رہا ہو، دیکھا جا رہا ہو، تو یہ ہماری نوجوان نسل کو بہت متاثر کرتا ہے، اور لوگ ہماری نوجوان نسل پھر بہت جلد معاشرتی انحراف کرنا چاہتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد جی 11ویں ہیڈنگ دیکھیں جی ذرائع ابلاغ کا غلط استعمال ہے۔ آج کل جدید ذرائع ابلاغ جن میں موبائل، کیبل اور انٹرنیٹ شامل ہیں، ان کے غلط استعمال سے بھی نوجوان نسل بے راہ روی کی طرف بڑھ رہی ہے اور انحراف کا ارتکاب کرتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا، اکثر دیکھیں جو چور چوری کرتے ہیں، بینک وغیرہ لوٹتے ہیں، تو وہ بالکل ایک فلمی سین کی طرح، ایک مووی جیسے ہو رہی ہو ویسے لوٹتے ہیں۔ تو اس طرح کی موویز وغیرہ دیکھ کے
انٹرنیٹ سے ایسی چیزیں سرچ کر کر کے، چوری کے نئے نئے طریقے سرچ کر کر کے، ہمارا المیہ یہی ہے کہ ہم ٹیکنالوجی کو پازیٹیو وے میں یوز نہیں کرتے بلکہ اس کو نیگیٹو وے میں یوز کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے پھر کیا ہوتا ہے، جو ہمارا نوجوان طبقہ ہے، نوجوان نسل ہے، وہ کیا کرتی ہے، بے راہ رو بن جاتے ہیں اور پھر معاشرتی انحراف کا باعث بنتے ہیں۔ تو یہ کچھ ہیڈنگز ہیں بچوں جو ہم نے ڈسکس کی ہیں معاشرتی انحراف کی وجوہات میں، تقریباً 11 ہیڈنگز ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی ہیڈنگ، کوئی بات ایسی لگے، کوئی پوائنٹ ایسا لگے کہ جو معاشرتی انحراف کی وجوہات میں لکھا جا سکتا ہے، تو آپ لوگوں نے اس کو ضرور نوٹ کر لینا ہے۔ تو پھر انشاءاللہ جب ہم کالجز وغیرہ اوپن ہو جائیں گے تو انشاءاللہ کلاس میں ہم ایک بھرپور اس پہ ایک ڈسکشن کریں گے اس ٹاپک پہ، کیونکہ یہ ہمارے معاشرے کا ایک اہم ترین مسئلہ ہے، ایک اہم ٹاپک ہے۔ تو امید ہے اس لیکچر میں آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اگر پھر بھی کوئی مسئلہ ہو تو وہ ضرور ڈسکس کیجیے گا، آپ کا وہ مسئلہ حل کر دیا جائے گا۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوگی، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ